السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے خوشی منانے کے لیے 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک تو عید الفطر کا دن اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا مدینے میں کہ وہ اپنے طور پر 2 دن مقرر کیے ہوئے ہیں اور زمانے جاہلیت کے طور طریقوں پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ڈھول تاشوں کا اہتمام کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذان الیومان، ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو صحابہ نے کہا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم اسی طرح زمانے جاہلیت میں جشن منایا کرتے تھے، یہ رسم رواج اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسم رواج کو ناپسند کیا اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمائی قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، ایک تو عید الفطر کا دن اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ یہی 2 دن ہے مسلمانوں کے خوشی منانے کے، جشن منانے کے۔ تو الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، کہ جو شخص خوش دلی سے، اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی امید کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جانور جتنا قیمتی ہو، مہنگا ہو، اتنا ہی اللہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے ان احب الضحایا الی اللہ اثمنھا واغلاھا، کہ سب سے محبوب قربانی اللہ کو اس جانور کی ہے جو زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ فربا ہے، موٹی تگڑی ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اخلاص بہت ضروری ہے۔ نام و نمود اور شہرت، دکھلاوا یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ پاک کے یہاں ہرگز تمہارے قربانی کے گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، جذبہ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے کہ کس جذبے سے، کس اخلاص سے تم قربانی کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اپنی قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرنا یہ مستحب و بہتر ہے کہ اس قربانی میں، اس دعوت میں ہم لوگوں کو بھی شریک کریں، غریبوں کو بھی یاد کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ حکم مستحب ہے، یعنی استحبابی حکم ہے، بہتر و افضل ہے، لیکن واجب و ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو پورا کا پورا گوشت غریبوں میں دے دے، چاہے تو پورا گوشت خود لے لے، چاہے پورا گوشت دعوت میں لوگوں کو کھلا دے، اختیار ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اب اگر کوئی شخص 3 حصہ بڑے جانور میں لے رہا ہے تو ایک حصہ غریبوں کو دے دیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے۔ بہرکیف یہ صورتحال ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سوال عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے
کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت بالکل دینا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باضابطہ کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے، مسلمن او ذمیین، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم اگر شراب کے ساتھ کھائے تو بہرحال دیکھیے، اس میں مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، غیر مسلموں کے لیے حرام نہیں ہے۔ ان کو تو پہلے وہ اسلام میں داخل ہونے کے وہ مکلف ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوں گے پھر احکام ان پر لاگو ہوں گے، شراب ان پر حرام ہوں گی۔ اسلام میں آنے سے پہلے شراب ان پر حرام نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہم اتنی دور تک ہم نہ سوچیں۔ آس پاس پڑوس میں جو بھی برادران وطن ہے، غیر مسلم بھائی ہے، ان کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کمنٹ میں ایک سوال آیا تھا کہ قربانی کے کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، میں نے کل بھی اس کو عرض کیا تھا، قربانی کے 3 دن ہے۔ صحیح روایت سے اور اصح قول کے مطابق یہی ثابت ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، چوتھا دن قربانی درست نہیں ہے۔ لہذا 10ویں ذی الحجہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ استطاعت کے مطابق قربانی کرنا چاہیے، مہنگا جانور غریب کیسے قربانی کرے مہنگے جانور کی؟ تو بھائی، میں نے کہا کہ اگر وسعت ہے، استطاعت ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق قیمتی جانور کی قربانی اللہ کو محبوب ہے۔ اب کسی کی وسعت نہیں ہے تو جتنا اللہ نے وسعت دیا ہے، حیثیت دی ہے، اس کے مطابق قربانی کر لے۔ یہ یعنی وجوبی یا فرضی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ استحبابی عمل ہے۔ حدیث میں ان احب الضحایا الی اللہ اثمنها واغلاها، اب اس روایت کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جانور وہ ہے جو سب سے قیمتی اور سب سے فربا ہو، تو ظاہر ہے روایت بھی تو موجود ہے۔ اب لہذا کسی کی اگر وسعت اور حیثیت اتنی ہے تو وہ قیمتی جانور کرے، اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو جتنی حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا ہی میں حصہ لے لے۔ چھوٹے جانور کی کرنے کی اگر وسعت نہیں ہے تو بڑے جانور میں ایک حصہ لے لے۔ تو بہرحال قربانی کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اگر وہ قربانی کر لے گا تو اس کو بھی اس کی نیت کے مطابق اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کم حیثیت والے اگر کم قیمتی جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر اگر جانور کر رہا ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کی نیت کی بنیاد پر۔ بہرکیف اب آپ حضرات کو اگر کوئی سوال کرنے ہوں تو کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کل لائیو پروگرام میں 8 بجے دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔